بے شک اللہ ہی کی ذات ہے، باقی سب جھوٹ ہے۔ اوپر اللہ ہے تو زمین پہ ماں ہے، اس کے علاوہ سب جھوٹ ہے، سب مفاد ہے۔ یہ کوئی کمال والی بات نہیں ہے کہ آپ ایک دن کے اندر پورا قرآن پاک پڑھ لیں، نہیں، یہ کوئی کمال والی بات نہیں۔ کمال والی بات یہ ہے کہ آپ ایک رکوع کو پڑھیں اور اس میں سے ایک حکم کو سمجھیں۔ میں جواب دیں کہ میں نے تو جتنا بھی تلاش کی ہے، مجھے اس تلاش سے صرف ایک ہی بات سمجھ میں آئی ہے کہ انسان وہی ہے جو مخلوق کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، چاہے وہ کتے کو پانی پلا دیتا ہے، چاہے وہ راہ سے پتھر ہٹا دیتا ہے، چاہے وہ اپنے کسی عمل سے کسی کے لبوں پہ مسکراہٹ لا دیتا ہے۔ یہ اضطراب، یہ بے سکونی، یہ بے چینی، یہ باہر سے نہیں ہے، یہ اندر سے ہے، اور اس کو آپ نے خود ہی کنٹرول کرنا ہے۔ آپ نے اس پہ قابو پانا ہے۔ آپ نے اس کے ہاتھوں کمزور نہیں ہونا، آپ نے اسے اپنا سہارا بنانا ہے۔ لیکن اس بے سکونی کو یا بے چینی کو اپنے لیے عذاب نہیں بنانا چاہیے، اسے بھی اللہ کی حکمت پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر اس نے آپ کی روح میں بے چینی رکھی ہے تو وہ مالک ہے، اس کی حکمت ہے، اسی کا ذکر کریں، یقیناً وہ آپ کو سکون دے گا۔ دیکھیں، جب انسان ذکر اور فکر میں لگتا ہے نا، جب درود شریف پڑھتا ہے، جب اپنے آپ کو مصروف کرتا ہے، تو پھر انسان کا جو بایاں کرین ہے نا، یہ انسان کو ایسے ہی الجھاؤں میں ڈالتا ہے، یہ تنگ کرتا ہے، یہ پریشان کرتا ہے۔ انسان جو ہے نا پھر ایسے مقام پہ بھی پہنچ جاتا ہے جہاں پہ اللہ پہ اسے یقین نہیں رہتا۔ یہ صرف بائیں کرین کی بات ہے۔ آپ یقین کے ساتھ پڑھیں، آپ ذکر کریں، آپ یہ بہت آپ اس طرح دیکھیں کہ زمین میں بیج لگتا ہے، وہ پھوٹتا ہے، اس کی کوپل نکلتی ہے، موسموں کی سردی گرمی ہوائیں سب کچھ برداشت ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے وہ شجر بنتا ہے۔ ایک دم ہی نہیں پودا کھڑا ہو جاتا۔ اس لیے آپ اپنے آپ پہ کنٹرول کریں، یا بے چین ہوں گی، بے سکون ہوں گی، آپ کو بہت زیادہ ٹینس ہوگا۔ لیکن اگر آپ اسے ہار گئیں، اگر آپ نے اپنے آپ کو کمزور کر لیا، تو آپ ڈپریشن میں مبتلا ہو جائیں گی اور آپ کا سب کچھ چھوٹ جائے گا۔ آپ اگر وقت ملے نا تو ابھی جناب بلال حبشی کا واقعہ پڑھیے گا کہ ان پہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا ان لوگوں نے جن کے لیے وہ خدمت گار تھے، جن کے لیے وہ اپنا خون پسینہ بہاتے تھے۔ ان کا یقین کتنا مستحکم تھا، کتنا پکا تھا کہ انہوں نے احد کی تکرار نہیں چھوڑی تھی۔ یا تو اللہ کو پا لیں یا پھر دنیا کی باتیں سن لیں۔ جو اللہ کی طرف چل پڑا وہ ظاہری طور پہ کچھ لوگوں کی نظر میں ناکام ہوتا ہے، لوگ اسے سمجھتے ہیں یہ ایسے ہی بس نکما ہے۔ جو دنیا داری میں پڑ گیا، دھوکے باز، فریبی، جھوٹا، اتنی اس کی شان بن گئی، لیکن یہ جھوٹی شان ہے۔ سنیں، جو اللہ کی پرواہ کرتے ہیں نا، وہ گویا اللہ کی پناہ میں ہوتے ہیں۔ ان کے لیے پھر دنیا کی پرواہ نہیں رہتی، دنیا پھر کچھ بھی کہے، دنیا کی طرف خدمت ہوتی ہے۔ وہ آپ سے جتنی ہو سکے آپ کریں، باقی پرواہ نہ کریں۔ یہ دنیا کسی کو نہیں بخشتی۔ ان کی زبان، ہم بھی دنیا میں ہیں، ہم بھی دوسروں پہ حکم لگاتے ہیں، فتوے لگا دیتے ہیں، اس لیے دوسروں کی بات کو محسوس نہ کریں۔ آپ صرف اپنی توجہ، اپنا دھیان صرف اللہ کی طرف رکھیں، اور وہی اجر دینے والا ہے۔ یقین مانیں، آپ کا ذکر، آپ کی فکر، آپ کا درود شرف قبولیت پا جائے، آپ کو دنیا کی پرواہ ہی نہیں۔ یہ دنیا تو ایسی ہے کہ نماز نہ پڑھنے والے کو دیکھے نا تو اس پہ حکم لگانا شروع کر دے گی، نماز پڑھ، نماز پڑھ، نماز پڑھ۔ وہ بیچارہ توبہ کر کے دنیا کے ڈر سے نماز پڑھنا شروع کر دے گا تو کہیں گے دیکھو یہ کتنا دھوکے باز ہے، یہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ دنیا کسی بھی جانب چین نہیں لینے دیتی، اس لیے اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ ہاں، کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس سے کسی دوسرے کو نقصان ہو، کوئی دوسرا دکھ پائے اور وہ بد دعا دینے پہ آ جائے۔ دنیا میں سب سے جو بری چیز ہے نا وہ بد دعا ہے۔ باقی تمام اعمال ہیں، یہ نیکیاں ہیں، یہ گناہ ہیں، ہر بات گناہ میں شامل نہیں اور ہر عمل ثواب بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کون سے عمل کو کہاں قبول کرے۔ وہ جھوٹ اچھا جس سے انسانوں میں سکون پھیل جائے، انسانوں کی جان بچ جائے، اور وہ سچ برا جس سے انسانی جان نقصان میں جائے۔ یہ گھروں میں موجود جو قرآن پاک ہوتے ہیں یہ بہت برکتیں رکھتے ہیں، بزرگوں کے ہاتھ انہیں لگے ہوتے ہیں، جانے کس بزرگ نے کس نیت سے اس کو پڑھا ہوتا ہے، یہ بڑی بابرکت چیز ہے۔
اگر حقیقت مانے نا تو ماں ہی اللہ کا صحیح روپ ہے. آپ بلا شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے. آپ اللہ کا ذکر کریں آپ کو سکون ملے گا. جب ہم اپنے آپ سے رکیں گے نا پھر ہم واقعی نائب ہیں, واقعی ہم خلیفہ ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ کا ڈر ہی ہے. اللہ کس نے دیکھا؟ نہیں دکھتا, نہیں ملتا, لیکن بس ایک یقین ہے کہ اللہ ہے, اور یقیناً ہے.